ٹی وی پہ اس وقت خبر چل رہی ہے کہ اسلامیات کے سبجیکٹ کے لیے ہائر ایجوکیشن نے اقلیتی اساتذہ کا کوٹا مختص کر دیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس صورت کے ترجمے میں ایک عیسائی پروفیسر کیا سمجھائے گا بچے کو کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ سمجھ گئے میری بات کو؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ صلیبی جنگوں کا کسی طریقے سے بھی ذکر ہوگا تو وہ کیا بتائے گا کہ صلاح الدین ایوبی ہیرو تھے یا ولن تھے؟ اب مجھے یہ بتا دیجئے کہ وہ اگر کوئی ہندو ٹیچر ہوا اور کسی بچے نے سوال کر دیا راجہ داہر کے بارے میں اور محمد بن قاسم کے بارے میں، تو کیا ہندو ٹیچر ہمارے بچوں کو محمد بن قاسم کو ایز اے رول ماڈل شو کرے گا یا ایز اے ولن شو کرے گا؟ یا کسی ہندو ٹیچر سے پوچھ دیا گیا کہ محمود غزنوی کے سومنات کے حملوں کے بارے میں بتا دیجئے، تو کیا وہ ہندو ٹیچر اپنے سومنات کے بت کی حفاظت کرے گا، اس کے حمایت کرے گا، یا محمود غزنوی کی کرے گا؟ ڈیفینیٹلی محمود غزنوی کو وہ قاتل کہے گا، ولن کہے گا۔ جناب آپ کس نئے پاکستان کی بات کر رہے ہیں؟ یہ نیا پاکستان دینا تھا ہمیں آپ لوگوں نے، یا یہ نیا پاکستان دینا تھا کہ بسنت پر جو پابندی عائد کی گئی ہے اس پابندی کو ختم کر دیا جائے؟ جناب پتنگے اڑاؤ میری طرف سے، مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن بسنت کے نام سے پراپر ایک فیسٹیول کرنا، اس کی تاریخ اگر پڑھ لیں تو ایک گستاخ رسول کو جب سزا دی گئی تھی اور اسے جیل سے رہا کیا گیا تھا تو اس کی خوشی میں ہندوؤں نے پتنگیں اڑائی تھی اکٹھے ہو کے، اور اس کو بسنت کا نام دیا گیا۔ پھر جب وہ مرا تو اس کی یاد میں پتنگیں دوبارہ اڑائی گئیں لاہور کی سرزمین پر آ کے۔ پاکستان کی تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے، پاکستان سے بننے کی پہلے کی بات، اور وہ فیسٹیول بیچ میں ایک مشرف دور میں دوبارہ آفیشیلی منایا گیا تھا، اور اب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں منایا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب، ہمیں آپ سے بہت امیدیں وابستہ تھیں، اب بھی ہیں، اگر آپ ان باتوں سے آشنا نہیں ہیں تو خدا را ایسی چیزوں کو روکیں۔ اور ایک اور تبدیلی بھی آئی ہے کہ نیا پاکستان ہے نا، تبدیلی آئی ہے کہ پاکستان میں 187 سینما گھر تھے، اب فواد چودھری صاحب نے 1100 سینما گھروں کی منظوری دے دی یا ان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ جناب اب اسے آپ ریاست مدینہ کہتے ہیں تو کہیے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو بیچارے مظلوم لوگ ہیں، ہم تھوڑی سی بات کریں گے تو جیل میں ڈال دیے جائیں گے۔ لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ چکی ہے، اور واقعی یہ نیا پاکستان ہے۔ یہ وہ پاکستان نہیں جو قائد اعظم نے بنایا تھا، یہ وہ پاکستان نہیں جس پاکستان کے بانی قائد اعظم نے غازی علم الدین کا کیس لڑا تھا، یہ وہ پاکستان بھی نہیں جس پاکستان کے بانی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے غازی علم الدین ڈیفنس کمیٹی بنائی تھی۔ یہ ہرگز وہ پاکستان نہیں، یہ واقعی نیا پاکستان ہے۔ جو وعدہ پی ٹی آئی نے کیا وہ پورا کیا، اور پی ٹی آئی مبارکباد کی مستحق ہے کہ وہ اپنی بات پہ ڈٹ کے کھڑی ہوتی ہے، اور اس نے واقعی اپنی بات کو پورا کیا نیا پاکستان بنا کے۔